اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید یا قرآن شریف دین اسلام کی مقدس اور مرکزی کتاب ہے، جس کے متعلق اسلام کے پیروکار کا اعتقاد ہے کہ وہ کلام الہی ہے، اور اسی بنا پر یہ انتہائی محترم اور قابل اور عظمت کتاب ہے۔ اسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا گیا۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے۔ جیسے جیسے قرآن مجید کی آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سنا اور ان آیات کا مطالب و معنی سمجھا دیتے۔ کچھ صحابہ کرام تو ان آیات کو وہی یاد کر لیتے اور کچھ لکھ کر محفوظ کر لیتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے پاک سے محفوظ ہے۔ قرآن میں آج تک کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکی اور اسے دنیا کی واحد محفوظ کتاب ہونے کی حیثیت حاصل ہے، جس کا حقیقی مفہوم تبدیل نہیں ہو سکا، اور تمام دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں چھپنے کے باوجود اس کا متن ایک جیسا ہے اور اس کی تلاوت عبادت ہے۔ نیز صحف ابراہیم، زبور اور تورات اور انجیل کے بعد آسمانی کتابوں میں یہ سب سے آخری کتاب ہے، اور سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے پیش نظر اسے لغوی و مذہبی لحاظ سے تمام عربی کتابوں میں اعلیٰ ترین مقام دیا گیا ہے۔ نیز عربی زبان و ادب اور اس کے نحوی و صرافی قواعد کی وحدت و ارتقاء میں قرآن کا خاصا اہم کردار دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کے واضح کردہ عربی زبان کے قواعد بلند پایا عربی محققین اور علماء لغت مثلاً سیبویہ، ابو الاسود الدولی اور خلیل بن احمد فراہدی وغیرہ کے یہاں بنیادی ماخذ سمجھے گئے ہیں۔ قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں 87 مکہ میں نازل ہوئی اور مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور 27 مدینہ میں نازل ہوئی اور مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن کو اللہ نے جبرائیل فرشتے کے ذریعے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 برس کے عرصہ میں اتارا۔ نزول قرآن کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے تھے، اور ان کی وفات سنہ 11 ہجری میں ہے۔ نیز قرآن یا قیامت قابل عمل اور ہر دور کے حالات کا حل پیش کرتا ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ سلمان فارسی نے کیا۔ یہ سورۃ فاتحہ کا فارسی میں ترجمہ تھا۔ قرآن کو دنیا کی ایسی واحد کتاب کی حیثیت حاصل ہے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جسے مسلمان ہر روز ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی تلاوت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں مسلمان ہر سال رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں کم از کم ایک بار قرآن میں باجماعت سنتے ہیں۔ قرآن نے مسلمان کی عام زندگی، عقائد و نظریات، فلسفہ اسلامی سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات اور علم فنون کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ روایات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار ہیرا میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ تنہائی میں عبادت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔
اس کے بعد یہ سلسلہ وہی 23 برس کے عرصہ تک جاری رہا۔ احادیث اور اسلامی تاریخ کے مطابق ہجرت مدینہ کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک آزاد اسلامی معاشرہ قائم کر لیا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن کی تلاوت اور اس کے روزمرہ نازل ہونے والے احکام کو یاد کرنے اور دوسروں کو سکھانے کا حکم دیا۔ روایت میں یہ بھی ذکر موجود ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب قریش کے کئی لوگ مسلمانوں کے ہاتھ قیدی بن گئے، ان میں سے کئی مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بدلے اپنی آزادی حاصل کی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کئی مسلمان خوان ہونے لگے۔ قرآن کو پتھروں، ہڈیوں اور کھجور کے پتوں پر لکھا جانے لگا۔ اکثر صورتیں ابتدائی مسلمانوں کے زیر استعمال تھی کیونکہ ان کا ذکر سنی اور شیعہ دونوں کی روایات میں ملتا ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کو تبلیغ کے لیے استعمال کرنا، دعاؤں میں اس کا پڑھا جانا اور انداز تلاوت کے بیان میں ان کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ تاہم 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ کے وقت ابھی قرآن ایک کتاب کی شکل میں موجود نہ تھا۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وحی کی کتابت نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی کیفیات کا حال یوں درج ہے کہ بسا اوقات وحی گھنٹی کے بجنے کی طرح نازل ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک بہت سرد دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ قرآن کے بیان کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی ایک کشف کے ساتھ نازل ہوئی۔ وحی نازل کرنے والی ہستی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ مضبوط طاقتوں والا وہ جو بلند ترین افق پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر وہ نیچے اتر آیا، بس وہ 2 کوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی کے قریب تر۔ ویلچ جو ایک اسلامی اسکالر ہیں لکھتے ہیں کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وحی کے نزول کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات کی جو ظاہری شکل بیان کی گئی ہے وہ درست ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ وحی کے نزول کے بعد کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ویلچ کے مطابق وحی کے موقع پر محمد کو ہلا دینے والے جھٹکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گرد لوگوں کے لیے اس بات کا ثبوت واقع ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا مبداوا واقعی مافوق الفطرت ہے۔ تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقدین ان مشاورت کی بنا پر ان کو مجنون، کاہن یا جادوگر قرار دیتے تھے، کیونکہ قدیم عرب میں کئی ایسے لوگ اس طرح کے تجربات کے مدعی تھے۔ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات غیر واضح ہے کہ اس طرح کے مشاہدات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دعوی نبوت سے پہلے کے ہیں یا بعد کے۔ قرآن مجید ایک بڑی کتاب ہے۔ اس کی تقسیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں فرما چکے تھے اور یہ رہنمائی کر چکے تھے کہ کس آیت کو کس صورت میں کہاں رکھنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی قرآن کے بے شمار حافظ تھے، ان کی زندگی میں ہی قرآن کے بے شمار حافظ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان اور رمضان کے مہینوں میں قرآن کئی دفعہ ختم کرتے تھے، جو ظاہر ہے کہ کسی ترتیب کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔
پہلی صدی ہجری کے لکھے ہوئے قرآن کی جو ترکی کے عجائب گھر توپ کاپی میں ہے یا ایران کے شہر مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ کے عجائب گھر میں ہے، ان میں بائینہ یہی قرآن حق کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو آج جدید طباعت کے بعد ہمارے سامنے ہے۔ اسے 7 منزلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور تقسیم سپاروں کے حساب سے ہے۔ سپاروں کا لفظی معنی 30 ٹکڑوں کا ہے، یعنی اس میں 30 سپارے ہیں۔ ایک اور تقسیم صورتوں کی ہے۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی ہیں۔ سب سے بڑی سورت سورت بقرہ ہے۔ سورت کے اندر مضمون کو آیات کی صورت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرآن میں 6666 آیات ہیں۔ تلاوت قرآن کے لیے قرآن کو 7 منازل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک منزل روزانہ تلاوت کرنے سے ایک ہفتہ میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک ماہ میں قرآن کو تلاوت مکمل کرنے کے لیے 30 سپاروں کے جز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں۔ ہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے سوائے سورۃ توبہ کے۔ سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور سب سے آخری سورت سورہ الناس ہے۔ سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ ہے جس کی 286 آیات ہیں، اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے جس کی صرف 3 آیات ہیں۔ بعض اوقات ایک سپارہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں احزاب کہا جاتا ہے، جو حزب کی جمع ہے۔ ہر حزب کو 4 ارباع یعنی 4 ربع کی جمع ہے۔ ہر سورت میں 3 سے لے کر 286 تک آیات ہیں۔ عموماً بڑی صورتیں شروع کے سپاروں میں اور چھوٹی صورتیں آخری سپاروں میں ہے۔ قرآن میں 6000 سے زائد آیات ہیں۔ قرآن کی جس صورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوا وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی میں ہوا جو حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا۔ مغربی زبان میں سب سے پہلے لاطینی ترجمہ ہوا جو رابرٹ کیٹون نے 1143 عیسوی میں کیا تھا، اور قرآن کا پہلا انگریزی ترجمہ الگزینڈر راؤس نے 1649 میں کیا۔